محمد علیہ۔ آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر، جس کا بہت عرصے سے ارادہ بھی تھا اور بہت ساری طالبات کی طرف سے فرمائش بھی تھی، اس پر آج پہلا درس ہمارا ہے، وہ ہے تربیت اولاد کے عملی اصول کیا ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پہلی بات بیان کر دی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہوں جو ابھی شادی شدہ نہ ہوں، وہ سوچیں کہ ہمیں فی الحال اسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہوں جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں یا تربیت کے مرحلے سے ایک لحاظ سے گزر چکی ہیں، وہ ان کو شاید اس میں دلچسپی محسوس نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی شادی کی عمر نکل گئی، یا مثلا اولاد ہی کسی کے نہیں ہوئی تو وہ اس کو کسی بہت ہی دلچسپی کے بغیر اس کو سنیں۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان سب کو بھی انتہائی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سننا ہے، ان اصولوں کو سننا ہے، اور کیوں اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے۔ یعنی فقط وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جو اس درس کو سنیں گے، فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو تربیت اولاد کے مرحلے سے جن کو گزرنا ہے، بلکہ اور تمام افراد، معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس مسئلے میں دلچسپی لے کے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری نہ ہو۔ اور وہ کیوں ہوگا ایسا، وہ ابھی آگے چل کر گفتگو میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ دیکھیے، اس موضوع کو سننا اس وجہ سے ضروری ہے، اس کی آگاہی یوں ضروری ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تربیت کا فقدان ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز وہ ہے کہ جس میں یہ اولادیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ اور بچے، ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اسلام کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پرسنل نقصان ہونا کسی کا، وہ تو ہوگا ہی، خود اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز۔ دوسرا نقصان اس کے اندر یہ ہے، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور تمہارے عزیز و اقربا بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں۔ بدبخت یعنی بدقسمت، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ افراد، خاندان کے افراد بغیر کسی تربیت کے رہ جائیں، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، ایک تو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا اس سے خاندان بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ ایک تربیت کے بغیر بھی رہ گیا تو اس سے بھی شدید ترین نقصان پہنچتا ہے، پورا خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے اس کا کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والدین اس فریضے کو انجام نہ دینے کے باعث والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں، صرف اولاد ہی عاق نہیں ہوتی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین اپنے فریضے کو صحیح معنوں میں جس طریقے سے ادا کرنا ہے ویسا ادا نہ کریں۔ اچھا، اگر اس کے مقابلے میں، ابھی تو تفصیلات آگے چل کر آئیں گی، اس کے مقابلے میں اگر کسی نے صحیح تربیت کر دی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو اور اسے خوب ادب اور اخلاق سکھائے اور وہ اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے آرام و آسائش مہیا کرے، تو وہ بیٹی اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ اور خالی یہ بیٹی کے سلسلے میں روایت کے اندر تو یہی الفاظ آئے ہیں، لیکن یہی چیز یقیناً بیٹے کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر اس کی تربیت صحیح ہو جائے تو فائدہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے انسان بچ جائے گا اگر اس نے صحیح طور پر تربیت کر دی۔ دیکھیے، ہمارے ہاں اولاد سے محبت کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اولاد سے محبت ہوتی، ہر شخص اپنے اعتبار سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ تو دیکھیے، جس انداز کی تربیت یا جس انداز سے محبت ہمارے ہاں رائج ہے، یہ تو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی۔ جانور بھی بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں،
بلکہ کہیں زیادہ ہمیں محبت کرتے نظر آتے ہیں، انسانوں سے بھی بہتر محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ دیکھا ہو، کہ کبھی کوئی جانور اپنے بچوں کو مار رہا ہو، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا ہو، اپنے بچوں کو مثلا بدقسمت اور بدبخت کہہ رہا ہو، لیکن کیا ہے، پیار و محبت کرتا ہوا جو جانور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی وہ عام محبت جو کہ اولاد سے اپنی ہوتی ہے، وہ جانور آپ سے کہیں زیادہ بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جسے اگر ہم کہیں کہ بھائی ہم ان کو کھانا پکانے، جیسے کہ مائیں ہوتی ہیں کتنی ان کے لیے محنت کر رہی ہیں، ایفرٹ کر رہی ہیں، ان کو باپ جو ہے کما کے لا کر دے رہا ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے دانا بلکہ ان کے منہ میں پہنچانے کا انتظام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو فقط تربیت کہیں گے تو یہ جانور آپ سے بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہترین تربیت اولاد کے حق میں یہ ہوگی کہ چاہے والدین ہوں خواہ اولاد، تربیت ایسی ہو کہ یہ دونوں جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں صرف اس کے لحاظ سے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ کتنا اہم موضوع ہے یہ، وہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جب واقعی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دیتے ہیں تو اس کا پھل بھی ان کے سامنے، ان کی اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم اور ان کے بیٹے آیت اللہ باقر الحکیم والد کی دست بوسی کر رہے ہیں۔ بچپن سے ہی بالکل صحیح ترین تربیت، بچپن سے صحیح تربیت ہو تو وہ بچہ جو کل تک صرف ایک عام بچہ تھا، لیکن کیا ہے، صحیح تربیت ہو گئی۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی بچپن کی تصویر، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، مونچھیں بھی نہیں آئیں، جوان بھی نہیں ہوئے، لیکن کیا ہے کہ بہترین تربیت دین کی طرف راغب کیا والدین نے، اور اس کے بعد جب وہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے شاداں اور مسرور سید محمد جواد خامنئی رہبر معظم کے والد گرامی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، یہ خوشی کا عالم کیا ہوگا ایک باپ کے لیے کہ اس کا تربیت کا کتنا بہترین نتیجہ اس کے سامنے اس انداز سے آیا۔ اسی طریقے سے مثلا امام خمینی، والدین کی بچپن کی تربیت دیکھیے، کبھی بھی بڑے افراد جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بچپن ہی سے بڑے ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ابتدائی زندگی ساری فسق و فجور میں گزاری اور اچانک سے بعد میں کوئی ٹرن زندگی میں آیا اور بڑے ہو گئے، نہیں۔ بچپن کی تربیت، ایک وہ عام بچہ جو کہ بالکل ایک عام بچہ ہی تھا، لیکن کیا ہے کہ بہترین تربیت نے اس کو بعد میں فقیہ، مجتہد، عالم، مجاہد یہ بنا دیا۔ یہ والدین کی تربیت ہے۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی، بچپن اور جوانی ہی سے بہترین تربیت کا مظاہرہ۔ آیت اللہ خوئی، والدین نے ایسی تربیت کی، اس کے بعد یہی مجتہد جو ہے مجتہد عالم ہوا، یہ بچہ جو ہے بعد میں مجتہد بنا، مجتہد عالم ہوا، اور ان کے اپنے بیٹے ان کے سامنے اسی سعادت مندی کے ساتھ ان کی دستبوسی کر رہے ہیں جیسے محسن الحکیم کی کر رہے تھے، اور سب۔ تو اس صحیح تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت، آیت اللہ بہجت بالکل بچپن ہی سے بہترین تربیت والدین کی کہ اس کو ان کو اس راہ کے اوپر لگایا، اس راہ کے اوپر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان تمام ادوار کو گزارا انہوں نے، اور اس کے بعد ایک ایسے عالم عارف کے اندر تبدیل ہو گئے کہ معاشرے کے اندر پھر نظر آیا کہ اس واقعی اس تربیت کا ایک ثمرہ تھا جو کہ ہم کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کے ساتھ یہ جو بچے سے بیٹھے ہوئے ہیں آیت اللہ سیستانی، اتنی کم عمری سے ہی امامہ اور تعلیم دین اور اس کے اندر تربیت کے ان تمام مراحل سے گزر گئے۔ پھر یہی والی تصویر اگر اس کے بعد پھر آپ تقریباً 40-50 سال بعد اس تصویر کو لے جائیں تو اس کے بعد یہی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دونوں مجتہد اور فقیہ، اور دونوں ہی اس کے بعد عالم دوراں بنے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی امام خمینی یہ بات قوم کی باحجاب خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ دیکھیے، آپ علم حاصل کیجیے اور خود کو اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجیے۔ آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جس میں عالی مرتبہ جوانوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ یعنی باقاعدہ خطاب کے اندر اس بات کی اہمیت، خواتین کے لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے
بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ کیا مردوں کا اور شوہروں کا اور باپوں کا کوئی رول نہیں ہے، ان کی بار بار صرف ہم لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، آپ کو ایک اعزاز ہے. آپ ابھی آگے چل کے اس کی میں تفصیل بیان کروں گا کہ آپ کو ہی خاص طور پر روایات کے اندر بھی اور تربیت اولاد کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر 85% تقریباً جو ہے ماں کا ایک رول نظر آتا ہے، یہ خواتین کا. جب امام خمینی نے باقاعدہ کہا کہ آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جہاں پر جوانوں کی تربیت ہونا ہے. اسی طرح سے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے جو باقر سیستانی باقاعدہ اس وقت یعنی مجتہد ہیں، اور اب جو درس خارج یا آپ مباحثہ جو ہوتا ہے آیت اللہ سیستانی کے ساتھ خود بیٹھ کر مباحثہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور مرد مجاہد بھی ہیں. پچھلے تمام جو ادوار گزرے ہیں اس کے اندر باقاعدہ سامرہ میں فورس کے اندر جو ہے شامل ہو کر لڑے ہیں. اسی طریقے سے آغا حسن نصر اللہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا مجاہد ایسے ہی تیار ہو گیا؟ نہیں، ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے. ماں کا حجاب آپ دیکھیں، ان کی عمر 80 کے قریب ہے، اور اس کے باوجود جو ہے عام طور پر خواتین سلیوز پہننے میں اور اس میں کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے جو خواتین سلیو پہن کے کسی جگہ چلی جاتی ہیں، لیکن اس میں جبکہ ان پہ سے پردہ بھی ساقط ہو چکا ہے شرعی اعتبار سے، لیکن اب ان کے حجاب اور پردے کو جو ہے آپ دیکھیں. تو ایسی مائیں جب تربیت کریں گی تو یقیناً اس کے ثمرات اولاد کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. اچھا اب دیکھیے، اگر دو گھرانوں کا ہم تقابل کریں، ایک وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر بے پردگی ہے، فسق و فجور ہے، نمازیں وہاں پر قضا ہو رہی ہیں، روزے اس گھرانے میں نہیں رکھے جا رہے ہیں، علم دین سے شغف کسی شخص کو وہاں پر نہیں ہے، ایک بے تربیت یافتہ گھرانہ. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گھرانہ ہے کہ جہاں پر اسلامی تربیت ہو رہی، اور جس جگہ حجاب کے اوپر توجہ دی جاتی، جہاں پر بچوں کو علم دین کا شروع سے شغف اور شوق دلایا جاتا ہے. وہ دوسرا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر قرآن سے بچوں کو محبت کروائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو دعاؤں کا بچپن سے عادی بنایا جاتا ہے. خود ان کے والدین خود جو ہے وہ بہت پابند شریعت ہوتے ہیں، خود بھی شریعت کے اوپر عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور جتنی سائنسی ایجادات ہیں جو کہ ان کے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں ان کو ان کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیے دونوں میں سے کہاں کے بچے سعادت مند ہوں گے؟ پہلا والا گھرانہ جہاں تمام فسق و فجور تھا، تمام برائیاں تھیں، جہاں بالکل تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، یا وہ جس میں بچپن سے ان تمام امور کے اوپر توجہ دی گئی؟ بچپن سے جن گھرانوں میں موسیقیوں کو بچوں کو لگایا جاتا ہے، بچے سنتے سنتے پھر کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بعد میں اس کو چھوڑنا. لیکن دیندار گھرانہ پیدائش کے وقت سے ہی اس کی تربیت کرنی شروع کر دی جاتی، بچپن سے حجاب کی عادت جو ہے ان کو ڈلوائی جاتی، نمازوں کی ادائیگی کا ان کو بچپن سے پابند بنایا جاتا ہے. تو پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں تو وہی تمام چیزیں، توجہات ان کے اوپر اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے اور باقاعدہ بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں کچھ بنایا ہے، خاص طور پہ اب تو پاکستان کے بھی کتنے بچے اس طرح سے ہو گئے ہیں تربیت یافتہ اور حافظ قرآن بھی ہو گئے ہیں. یہ سید محمد حسین طباطبائی جو درس خارج کے لیول تک بھی پہنچ چکا ہے اور حافظ قرآن. تو جو والدین دیکھیے ہوشیار تھے، انہوں نے اس بہترین قسم کی تربیت کی، ان کے بچے واقعاً بن گئے اور وہ آج اس کا پھل پا رہے ہیں. جو غافل رہے ان کے بچے بگڑ گئے، آج سر پکڑ کے وہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلوں سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ تقریباً مایوسی سی ہونے لگی ہے کہ شاید یہ اب کبھی سدھریں گے نہیں. تو دیکھیے اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو لوگ پھر والدین کو برا بھلا کہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ ایک اچھا تربیت یافتہ بچہ والدین کی تربیت کا ایک چلتا پھرتا ایک شاہکار اور اشتہار ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود معصومین نے بھی اپنے آپ کو بمنزل والدین کے کہا ہے، اور خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا کہا جاتا ہے. جن کے درمیان رہتے ہو ان کے لیے ہمارے واسطے زینت بنو، باعث ننگوار یا باعث عیب نہ بنو. یعنی والدین کو برا کہا جائے گا کہ تم نے اس کی کیوں صحیح تربیت نہیں کی، ایسا بچہ خراب کیسے نکل گیا. تو امام نے خود اپنے آپ کو بمنزل والد کے رکھا ہے، کہا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا چاہیے تم.
کہ لوگ ہمیں برا بھلا اس انداز سے نہ کہیں. تو اچھا، ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ دو گھرانوں کا بھی تقابل آپ کے سامنے پیش کیا، تو ظاہر فسق و فجور کے ماحول کے لحاظ سے اور اچھی تربیت یافتہ اولاد ہونے کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ دونوں گھرانے اور دونوں کی اولادیں ایک طرح سے ہوں. اچھا، اگر چاہے یہ ضرور بات ہے کہ اس میں صرف والدین کا رول نہیں، تربیت اولاد کے سلسلے میں باقاعدہ اتنے سارے فیکٹرز بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. والدین خود بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر، لیکن بچے کے دوست ان کی اگر نگرانی صحیح طور پر نہ کی تو بھی بچہ خراب ہو جائے گا. قریبی رشتہ دار وہ بھی بچے کو انفلوئنس کرتے ہیں. چھوٹے اور دیگر بہن بھائی، ایک بچے کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی، دوسروں کو چھوڑ دیا آپ نے یا بدتمیز سمجھ کے نظر انداز کیا، وہ اثر انداز ہوگا. ارد گرد کا ماحول، اس کے اوپر بھی والدین کو توجہ رکھنی ہے. گلی محلے میں کہاں جا رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن افراد کے ساتھ ہے، وہاں سے بھی وہ بھی اثر انداز ہوگا. اس کے بعد گھریلو ماحول، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر وقت گالم گلوچ ہو رہی ہے، گھریلو افراد کے تعلقات آپس میں خراب ہیں، بچے کی تربیت یہاں صحیح طور پر نہیں ہو سکے گی. خود اسکول اور معلم، ایسے اسکول میں آپ نے کرا دیا، اچھا اسکول ہے، بہترین اسکول ہے، بہت سٹینڈرڈ والا اسکول ہے، لیکن انتہائی فسق و فجور والا ماحول ہے، اور اس کے بعد بچہ وہاں پہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. معلم، اس کا ایک بہت بڑا رول اس کے اندر ہوتا ہے. اگر صحیح طور پر آگے چل کے جیسے جیسے ہم تربیتی مراحل میں آگے جائیں گے، اس میں اس کا ایک رول آئے گا کہ معلم کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور کتنے بدبخت ترین جو نسبی اعتبار سے بدبخت افراد تھے وہ معلم کی وجہ سے فقط جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. اس کے علاوہ میڈیا اور سائنسی ایجادات یہ بچے پر اثر انداز ہو رہی ہیں. یہ کمپیوٹر اثر انداز ہو رہا ہے، انٹرنیٹ اثر انداز ہو رہا ہے، موبائل فون اثر انداز ہو رہے ہیں. اور یہ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں، ان سے بھی کس طریقے سے، اور ٹی وی وغیرہ سے ان کو اس کے مفاسد سے کیسے بچانا ہے. تو فقط والدین یہ نہ سمجھیں کہ بس صرف اچھی باتیں ہم ان کو بتاتے رہیں، ہم نے اپنے تئیں تربیت کر دی. اتنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا، یہ سارے بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور صرف ایک معمولی سی ایسے اقدامات کر کے کہ معمولی سے اقدامات کیے اور سوچا کہ بس ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ کافی نہیں ہوگا. تو اتنے سارے آپ نے دیکھا کہ پھر میں نے کہا کہ وہ افراد کہ جو کہ صاحب اولاد ہیں، فقط ان کی ذمہ داری نہیں، جن کی شادیاں ابھی ہونی باقی ہیں، یہ جو مسئلہ ہے ان کی بھی ضرورت ہے. جن کی کوئی اولاد نہیں ہے یا جن کی شادی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے بھی ہے. وہ خود قوم کے بچوں کی تربیت کر کے اس تمام ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. بلکہ آگے چل کے میں بتاؤں گا ان افراد کے لیے ذرا سہولتیں اور اسلام کے لحاظ سے زیادہ ہیں. بہت سارے جھمیلوں سے ان کو بچایا گیا ہے اور ثواب پورے کا پورا دیا گیا، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ثواب دے دیا گیا. تو دیکھیے، یہ جو اولاد ہے نا، اس کی سعادت اصل میں آپ سے وابستہ ہے. یہ نہیں وہ افراد کے جو کہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں. جب بھی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، فرزند کا حق یہ ہے کہ بس یہ خیال رکھو کہ تم اس کی اصل و اساس ہو. اس کی سعادت اور شقاوت تم سے وابستہ ہے. اس کی تربیت تمہارے ذمے ہے. دین کی باتوں سے آشنا کرنا تمہارا فریضہ ہے. اچھے اور نیک کاموں میں اس کی مدد کرو تاکہ وہ باقاعدہ خدا کی عبادت کر سکے. بس اتنا یاد رکھو کہ اگر اس کی تم نے اچھی تربیت کی تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی تربیت کی طرف توجہ نہ دی اور غافل رہے اور اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا. آگے چل کر ہو سکتا ہے روایات جو ہے وہ بیان ہو کہ کس طریقے سے میدان قیامت میں اولاد شکایت کرے گی. وہ جو آپ سنتی ہیں نا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر، ہر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر فرار اختیار کرے گا. وہ اس وجہ سے کہ حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے. بیٹا کہے گا مجھے والدین نے یہ چیز بتائی نہیں تھی، بچپن سے میری صحیح طور پر تربیت ہوتی تو میں اس طرف نہیں جاتا، والدین نے بس مجھے پیدا کر کے اس انداز سے چھوڑ دیا بغیر تربیت، پروردگار ان کو پکڑ. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو اپنے فرائض یاد آئیں گے کہ جو انہوں نے ادا نہیں کیا، اور ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں، ماؤں کو علی الخصوص محاذ کو نہیں چھوڑنا ہے. ان کے لیے جو تربیت اولاد کا محاذ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے ان سے بہت سازشیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے، بچوں کی زندگی میں ماؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماں سے اٹیچ فیل کرتے ہیں. باپ سے اتنا زیادہ ویسا اٹیچمنٹ محبت والا بچوں کو نہیں ہوتا. لیکن اگر مائیں فقط دیگر سرگرمیوں کے اندر رہیں اور فقط اپنی آرائش وغیرہ کے سلسلے کے اندر جو ہے مشغول رہیں اور تربیتی امور پہ ویسی توجہ نہ دیں کہ جیسے ان کو دینی چاہیے. دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے آپ کو اپنے حقیقی محاذ سے ہٹانے کے لیے بہت سارے چابک دستی کے ساتھ پلان کیے جا رہے ہیں, امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, بہت انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے. نہیں, میں پڑھائی کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو انسینٹیوز کی بات کر رہا ہوں. کسی طریقے سے آپ کو گھر سے باہر نکال کر, اور آپ کو, کیونکہ خالی صرف یہ والی پڑھائی کی حد تک تو اچھی بات رہی, لیکن اس کے بعد کیا کہا ہے کہ نہیں اچھی جاب تاکہ لڑکیاں کر سکیں, اور آپ کو انسینٹیوز دے کے آپ کو ایک مشقتوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے یہ سب کچھ آپ کے جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, آپ کو جابز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جابز میں پرائیورٹیز دی جا رہی ہیں, اسمبلیوں میں سیٹیں مختص کی جا رہی ہیں, کہ آپ کی بہت ہمدردی نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو منوا لیا ہے اور بالآخر عورتوں نے اپنے مقام کو حاصل کر لیا ہے, تو یقین کیجئے کہ انتہائی بڑی حماقت اور بیوقوفی. علماء نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے, کہا کہ جب سے یہ انڈسٹریلائزیشن وغیرہ ہوئی تھی اس کے بعد چیپ لیبر کے طور پر کم اس میں تنخواہوں کے اندر عورتوں کو انسینٹیوز دیے کہ باہر نکالا گیا پہلے, اور کیونکہ یہ زیادہ محنت کے ساتھ کام کرتی ہیں تو لہٰذا ان کو اشتہاری کمپنیوں نے ان کو ہائر کیا, اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے استعمال کیا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹریکٹر کا ٹائر بھی اگر بیچنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ عورت کو اشتہار میں استعمال کیا جا رہا. تو یہ سب آپ کو اپنے اصل محاذ سے ہٹانے کے لیے, ہر صنف کا دیکھیے اپنا ایک کام ہوتا ہے. گاڑی کا بھی دیکھیں, اسٹیئرنگ کا جو ہے ایک الگ کام ہے, اور ٹائروں کا ایک الگ کام ہے, اور کلچ کا ایک الگ کام ہے, اور گیئر جو ہے ان کا ایک الگ کام. اور ہر شخص اپنا اسٹیئرنگ جو ہے ٹائر کا کام کرنے لگے, ٹائر جو ہے وہ مثلاً وہ کہے کہ میں جو ہوں گیئر کا کام کروں گا, تو وہ گاڑی کبھی چل نہیں پائے گی. آپ کا اسلام نے کچھ اور ذمہ داریاں دی ہیں, مرد کے لیے کچھ باہر کے کام رکھیں. اور یہ جتنے بھی آج کل عہدے دیے جا رہے ہیں, ملازمتیں دی جا رہی ہیں, وزارتیں دی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ وزارت عظمیٰ بھی آپ کے حوالے کی جا رہی ہے, یہ تمام ظاہری عہدے یہ مقام مادری سے بہت کم ہے. یہ وہ تربیت یافتہ جو اللہ نے آپ کو آپ کے قدموں میں جنت رکھی ہے, اس تربیت کے نتیجے میں, اور آپ نے انتہائی چپراسیوں کی اور ریسیپشنسٹوں کی اور جو چھوٹی موٹی اس طرح کی جابس اور جو ہے وہ آپ اس کو ٹھوکر مار کے جنت کو ادھر ادھر کی تلاش کے اندر نکل جائیں. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فل ٹائم کام ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا, لوگ کام سے اپنے ہٹانے کے لیے, بھائی علماء حضرات جو ہیں یہ آخر کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے, کوئی بزنس کیوں نہیں کرتے, کوئی ملازمت کیوں نہیں کرتے, وہاں سے کمائیں اور اس کے بعد تبلیغ دین کریں. تو آپ یقین کیجئے وہ عالم کبھی رہ نہیں پائے گا جو اتنا فل ٹائم کام ہے تبلیغ دین کہ اس میں اگر وہ ملازمت کرنے جائے گا تو ملازم ہو کر رہ جائے گا. کچھ علماء نے باقاعدہ اپنا بزنس کرنا شروع کیا, آج وہ فقط بزنس مین ہی ہو کر رہ گئے اور تبلیغ کا کام ان سے چھوٹ گیا. اگر وہ اس کو آپ کارپینٹر بنائیں گے تو وہ عالم کارپینٹر بن جائے گا, پھر تبلیغ دین کا کام نہیں کر سکتے. فل ٹائم کام ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا جو تربیت کا کام ہے, معاشرے کی تربیت کا کام, ایک فل ٹائم کام ہے. اس کے اندر دیکھیے تمام چیزوں کے اندر ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے عورتوں کے حقوق میں. کہا جاتا ہے بھائی عورتوں کے اتنے حقوق, اتنے حقوق, اتنے حقوق. ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے, وہ ہے عورت کا عورت ہونا. وہ صنف نازک ہے, اس کے اندر جسمانی اعتبار سے وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دیں. باہر کے بھی کام سارے کرے, کما کر بھی لے کر آئے, ملازمتیں بھی کرے, گھر میں بھی آئے, بچوں کو بھی سنبھالے, شوہرداری بھی کرے, گھر کے دیگر افراد کے کام بھی کرے. یہ تو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر گائے جو ہے بیل کا کام اپنے ذمے لے لے گی تو سوچیے کتنا زیادہ اس کے لیے پریشان کن بات ہو جائے گی. یہ سارے کام آپ کو یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو جابس کے اندر جو ہے وہ انسینٹیو دے کے بلایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں, اور کبھی ضرورت ہو تو انسان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے, لیکن بہرحال یہ کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو چیز فراموش کر دی گئی ہے عورتوں کو کے حقوق میں, وہ ہے عورت کا عورت ہونا. عورت جو ہے یعنی اتنے ہارڈ ورک کے لیے نہیں ہے کہ مثلا جو صنف نازک تھی اس کو گویا ایک لحاظ سے اس سے نہ بیگار لینا شروع کر دیا ہے, اور بالکل وہ والی صورتحال ہو گئی ہے. نہیں, اس کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا زیادہ کام اگر آپ اپنے سر کے اوپر لے لیں گی کہ گھرداری کے بھی سارے کام کریں گی, ملازمتوں کے بھی باہر سارے کام کریں گی, کب آپ تربیت کر سکیں گے؟ آپ کو اپنے محاذ سے ہٹا دیا جائے گا, اور نتیجہ یہ کہ عورت کی وہ شخصیت ختم ہو کے رہ جائے گی جس سے کے لیے پروردگار نے اس کو پیدا کیا. معاشیات میں سے کولو کا بیل بنا کر گویا
صنف نازک کو صنف کرخت میں بدلنے کی ایک سازش کی جا رہی. کتنا ہی اچھا آپ اس کو لباس پہنا دیں, کچھ کر دیں, اس کو ایک لحاظ سے یہ افراد اتنے زیادہ مشقتوں کے اندر ڈال کر اور اس کی تعریفیں کر کے اس کے حقوق بظاہر جو اس کے حقوق ہیں لیکن اور مشقتوں کے اندر ڈال رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی بات کہ دیکھیے جو اصل محاذ ہے اس کا وہ ہے تربیت اولاد. نسلوں کی فل ٹائم تربیت کا کام اس سے چھینا جا رہا ہے. دیکھیے اکثر لوگ تربیت کے معاملے میں ایک چیز فراموش کر دیتے ہیں, جیسے ابھی میں نے عورت کے سلسلے میں کہا کہ اس کا عورت ہونا فراموش کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے تربیت میں ایک چیز اور بھی ہے, وہ ہے بچے کا بچہ ہونا فراموش کر دیتے ہیں. کتنے آج کل اس طرح کے آ گئے ہیں, کچھ لوگ بہت اتنے ایکسٹریمسٹ بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ 4 یا 5 سال کی عمر کے بچے سے باقاعدہ اٹھا کے اسے نماز شب پڑھوا رہے ہیں زبردستی. تو یہ بچے کا بچہ ہونا فراموش کر دیا گیا. تو خواتین کے لیے ایک بات اور بتا دوں, بہرحال اتنا ضرور ہے کہ خواتین اس بات کو خدا نخواستہ مس یوز کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے اسلام نے جو ایک عورت ہے بیوی کے طور پر اس پہ فقط 3 واجبات رکھے ہیں, 3 واجبات, باقی سب جو چیزیں مستحبات ہیں, لیکن اس کو مس یوز نہ کرے کوئی, کیونکہ گھر بہرحال انہی مستحبات ہی سے چلتے ہیں. واجبات کیا ہیں؟ پہلا تو واجب شادی شدہ عورت پہ تمکین ہے ازدواجی شوہر کے حق کے اعتبار سے. دوسرا واجب ہے اپنے جسم سے تمام غلاظتوں اور گندگیوں کو دور کرے جو شوہر کے لیے کراہیت و نفرت کا سبب بنے, یہ دوسرا واجب ہے. اور تیسرا واجب ہے بس شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالے. اس کے علاوہ آپ پر کچھ واجب نہیں, واجب کچھ بھی نہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں گھر کا کام کاج کرنا واجب نہیں. جتنے بھی اور گھریلو اس انداز سے کام ہیں, کوئی بھی کام کرنا آپ کے لیے واجبات میں سے نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال گھر اسی طریقے سے چلیں گے, گھر مہر و محبت سے چلتے ہیں, مستحبات سے چلتے ہیں, ایثار و قربانی سے چلتے ہیں. وہ قوانین اور یہ سب کچھ کے استعمال کر کے گھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر بگڑ ہی جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ دوسرا بھی اتنا ہی قوانین کا احترام کرنے والا ہو تو پھر چلیں وہ اس کو. لیکن کم سے کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پر واجبات کیا ہیں, باقی چیزیں آپ مستحبات انجام دیتی ہیں. اچھا اب اتنے کم واجبات, دیکھا جائے تو 1 2 یہ تینوں چیزیں بتائی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. اسلام آخر آپ کو دیگر ذمہ داریوں سے اتنا فارغ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ ایک عورت کو کبھی سوچ وچار کرنا چاہیے نا. واجبات تو فقط اتنے کم ہیں آپ پر. ہاں آپ کے لیے اگر یہ تمام چیزیں گھریلو ذمہ داریوں کو واجب قرار دے دیتا تو آپ کہتے کہ بھائی پہلے سے ہمارے پر دیکھیے اتنی ذمہ داریاں اسلام نے ڈالی ہیں, پھر ہم کہاں تربیت وغیرہ کا موقع سے مل سکے گا. تو اسلام نے جو عورت کو اتنا فارغ رکھا ہے, وہ ٹھیک ہے کہ آپ مستحبات اور مباحات وغیرہ بہت سارے اپنے ذمہ اپنے لے رکھے ہیں, اس کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن اصلاً اسلام آپ کو فارغ کر کے آپ سے تربیتی کام لینا چاہتا ہے. خالی رکھنے سے ہمیشہ, ورنہ کیا ہوتا اگر کوئی اور کام نہ ہوتا اور فقط خالی رکھا جاتا تو وہ فارسی کا ایک وہ ہے نا کہاوت کہ خانہ خالی را دیومی گیرت, اگر گھر خالی ہو تو وہاں پر بھوت پریت بسیرا کر لیتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اسلام ایسا تو نہیں رکھنا چاہتا کہ اس سے نقصانات ہونے لگیں, کیونکہ خالی گھر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پھر دماغ جو ہے وہ ڈیولز ورک شاپ یا شیطان کا جو کارخانہ وہ بن جاتا ہے وہ. تو بہرحال اس سے بہت زیادہ غفلت آج کل ہو رہی ہے. مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر دیں, ان کے لیے کھانے پکائیں, ان کے لیے ٹیوشنز پہ لائیں اور لے جائیں. یہ سوچتی ہیں بہت بڑا ہم نے جو ہے گویا جو ہے کام کر دیا, یہاں تک کہ اس کا کسی بھی پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی کے اندر اس کا جو ہے وہ داخلہ ہو جائے, وہ اچھی طریقے سے پڑھ لکھ جائے, پھر اس کی شادی وغیرہ کر دی جائے, بس ہم اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو گئے. یہ والے جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں نا, یہ ساری یہ تربیتی امور کے اندر ایک اچھا شہری بنانے کے حوالے سے تو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پڑھ لکھ جائے گا, قانون کی پاسداری کرے گا, شادی ہو جائے گی, کہیں ملازمت و کاروبار لڑکا کر لے گا یا لڑکی بھی کسی جگہ پہ لگ جائے گی, تو بہرحال یہ کیا وہ اچھا شہری. لیکن یہ ان کی عاقبت بخیر کرنے کے لیے اور تربیتی امور اس کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے, کیونکہ تربیت فقط یہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تربیت فقط اس کو سمجھا کہ تربیت میں مذہبی تربیت الگ ہوتی ہے, دینی تربیت الگ ہوتی ہے, اس کی فکری تربیت بچے کی الگ ہوتی ہے, جسمانی تربیت الگ ہوتی ہے, روحانی تربیت الگ ہوتی ہے, اخلاقی تربیت بچے کی الگ ہوتی ہے, علمی لحاظ سے تربیت وہ الگ ہوتی ہے. بہت ساری تربیت کی اقسام ہیں. آپ نے فقط ایک شعبے کو لے لیا, مثلا جسمانی تربیت, اور باقی سب تربیتوں کو چھوڑ دیا. آپ نے صرف کہا کہ دنیاوی تعلیم صرف ایک چھوٹا سا سیگمنٹ اور فریکشن تھا اس تربیت کا, آپ نے کہا فقط میں نے یہ لے لیا, باقی سب کو چھوڑ دیا, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو
اچھا اب دیکھیے وہی میں نے ان کی جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ افراد کے جن کی مثلا اولاد نہیں، وہ بھی اگر خدا کی تقدیر پر راضی برا رضا رہیں تو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ بے اولاد افراد بھی یہ ان کو قیامت کے بعد جنت میں اس بات کی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ یہ اپنی اولاد کو وہاں خلق کر سکیں گے، اور یقیناً ان تمام افراد سے ان کا درجہ ایک الگ سے بلند ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے دنیا میں جو بھی محرومیاں ہیں آخرت میں ان کا ازالہ ہو جائے گا. مثلا اگر کوئی شخص نابینا اس دنیا کے اندر رہا ہے، اب اس کی بصارت دیگر جنتیوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ ان سے کہیں زیادہ دور تک دیکھ سکے گا. کوئی جسمانی عجز یا نقص کے اعتبار سے دنیا کے اندر پروردگار نے اسے کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی نعمت اس سے لے لی تھی، اس کی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، تو اس کو اگر وہ راضی برضا رہے تو آخرت میں اس کو کہیں زیادہ دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے بے اولاد بھی اپنی اولاد کو وہاں پر خلق کر سکیں گے. تو دیکھیے اب یہ جو ہے جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہ سوچیں کہ بھئی ہم اس مسئلے میں دلچسپی لے کر کیا کریں. نہیں، وہ یہ سوچیں کہ پروردگار نے ان کو اپنی عبادت کے لیے اتنا زیادہ فارغ کر دیا ہے اور کہ اب قوم کے بچوں کی وہ تربیت کا جو ہے بیڑا اٹھائیں اور بھرپور دین خدا کے لیے کام کریں. یعنی اگر وہ ان کی اپنی اولاد ہوتی اور اس کی وہ تربیت کرتی، ان تمام پریشانیوں کو اٹھا کر ان تمام پریشانیاں ان سے گویا لے لی گئیں اور صرف تربیتی کام ان کے ذمہ سپرد کیا گیا کہ وہ قوم کے افراد کے لیے آگے آئیں، علاقوں میں دروس منعقد کوائیں، کوئی ایسا سیمینار، کوئی ایسا ورکشاپ، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں جس سے دیگر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور قوم کے جو اور اولادیں ہیں لوگوں کی ان کی کوئی صحیح طور پر تربیت ہو. کتنا روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ افراد کے جو کہ معذور ہوتے تھے، کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، پیغمبر ان کو کہتے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں جو اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں پر جاتے اور یہ والی خدمت انجام دیتے تو وہ تمام فائدے ان کو جہاد کے بغیر زخمی ہوئے، بغیر کوئی مشقت اٹھائے، بستر پر لیٹے لیٹے ان کو جہاد کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا تھا. اور آج بھی کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے اس طرح کا ثواب لیا جا سکتا ہے. تو فقط وہ افراد اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں اور عملاً اس میدان کے اندر آگے آ جائیں کہ چلیں ان کی اولاد اگر نہیں بھی ہے تو بھی اس سلسلے میں وہ کام کر سکتے ہیں اور ثواب سارا اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے تربیت اولاد سب سے نظر انداز ٹاپک ہے. کراچی سے خیبر تک اگر آپ ہر چیز کا آپ دیکھیں آپ کو بے پناہ ادارے مل جائیں گے. مثلاً آپ بیوٹی پارلرس ہی کو لے لیجیے، پورا اخبار اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جگہ جگہ کراچی سے لے کر خیبر تک بیوٹی پارلرس اور کون کون سے ادارے اور ووکیشنل ٹریننگ اور فلاں عورتوں کی ٹریننگ اور مردوں کی، اور کتنے ادارے نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ادارے. لیکن کوئی بھی ایک ادارہ آپ کے علم میں ایسا ہے جو تربیت اولاد کے حوالے سے، اچھی تربیت کرنے کے حوالے سے کوئی ایک ادارہ ہو کہ یہاں پر ہم تربیت اولاد کے کورسز کرواتے ہیں؟ ایک بھی نہیں. کہیں کوئی سیمینار دیکھنے میں آتا ہے کہ تربیت اولاد کے موضوع پر آج فلاں جگہوں کے اوپر 3 روزہ جو ہے مثلا ایک سیمینار کرایا جا رہا ہے یا کوئی ورکشاپ کروایا جا رہا ہے؟ نہیں، ہمیں یہاں پر کہیں نظر نہیں آتا. اتنا نظر انداز ٹاپک جو اتنا اہم ترین ٹاپک تھا کسی جگہ نظر نہیں آ رہا. البتہ ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کے اندر باقاعدہ تربیتی جو ہیں وہ کورسز منعقد کیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو کتابیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ خواتین کی ہوتی ہیں، اس کے اندر حتیٰ کہ علماء تک ان تربیتی کلاسز کے اندر آ کر شریک ہوتے ہیں. یعنی مربی کی تربیت جسے کہا جاتا ہے، جو تربیت کرتا ہے اسے مربی کہتے ہیں. خود مربیوں کی تربیت کے الگ سے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ، دینی طالب علم، حتیٰ کہ علماء تک جا کر شریک ہوتے ہیں، کہ بہرحال ایک فن ہے. کتنے وہاں پر ایسے ادارے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور واقعتاً دیکھ کے رشک آتا ہے. یعنی شادی شدہ عورتیں اور جن مستقبل میں جن کی شادیاں ہونا اور تربیتی امور انجام دینے کی پہلے سے تاکہ ٹریننگ ہو جائے. کتنی ایسی دیکھیے ایسی چیزیں ہیں اور باقاعدہ اس کے بعد پھر ان کے ایگزامز تک لیے جاتے ہیں. اور یہ فقط ایک آدمی، اس طرح کے بہت بے شمار وہاں پر ادارے جو ہے کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ علماء کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ آپ تربیت اولاد کے موضوع پر کن نکات کو لوگوں کے سامنے آپ کو بیان کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں کون کون سی چیزیں آپ کو ڈالنی. یہ علماء تک کی تربیت وہاں پر جو ہے اس انداز سے ہوتی. تو اور اسی طریقے سے بچوں کی، نوجوانوں کی، ان کے جو مربی ہیں جو ان کی خود تربیت کریں گے، ان کی اپنی تربیت کی ضرورت ہوگی جبھی تو وہ دوسرے کسی کی تربیت کر سکیں گے. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو خیال رکھنا چاہیے اور یہاں پر کاش کوئی اس آواز کو سنے اور کسی کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو، کچھ آپ میں سے خواتین آگے آئیں
کچھ علاقے کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا ادارہ ہو، امام بارگاہ کے اندر بھی اس طرح کے 1 روزہ سیمینار، 2 روزہ یا 3 روزہ کوئی ورک شاپ یا اس طرح کی کوئی چیز بھی کروائی جا سکتی ہے، جس میں علاقے کی عورتوں کو جمع کیا جائے، ان کو ان کے فرائض سے آگاہی دلوائی جائے، ان کو جو ہے نا پرووائڈ کیا جائے باقاعدہ کہ کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے، جنہوں نے اس موضوع پر کافی کام کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں کوئی ایسا قانون بنا سکتا کہ جب تک شادی سے پہلے یا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اس کورس کو کرنا لازمی قرار دیتا، جس میں خانگی زندگی کے تمام معاملات سکھائے جاتے، تربیت اولاد کے تمام امور سکھائے جاتے، پھر ایگزام کوالیفائی جو کر لیتا اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا کہ اب یہ شادی کرنے کا اہل ہو گیا، اس نے تمام باتیں سیکھ لیں۔ کاش میں ایسا کوئی قانون بنا سکتا۔ دیکھیے ایسے قوانین بہت سارے ایسے ہیں جو حکومتیں اگر چاہیں تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں، جیسے خود انڈونیشیا کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر جب تک کوئی شخص شادی اگر کرنا چاہے تو جب تک حج نہ کر لے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے۔ قانون ایک لحاظ سے اب ہو سکتا ہے اس میں کچھ سقوم اور خرابیاں جو ہیں وہ کوئی نکالے، لیکن بہرحال ایک اچھی چیز سے بہت کم عمری میں نوجوان وہاں پر ان کے حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اکثریت جب وہاں جاتی ہے تو اکثر حکومت سعودی عرب کو باقاعدہ شکایت کرنا پڑی کہ اتنے بوڑھے افراد وہاں پر بھیج دیتے ہیں کہ جو جاتے انتقال کر جاتے ہیں حج کرنے سے بھی پہلے۔ تو جوانی میں انسان حج کر لے تمام چیزوں سے، تو بہرحال ایک اچھے قانون کے طور پہ تو کہتے ہیں کاش میں کوئی ایسا قانون بنا سکتا کہ باقاعدہ کوئی سرٹیفکیٹ پروگرام ہوتا، کوئی ایک کورس ہوتا 3 مہینے کا 6 مہینے کا کہ اس کو کوالیفائی کر لے، تمام چیزیں سیکھ لے، ابھی شادی کے لیے ایلیجبل۔ مثلا کسی جگہ کوئی اگر ذمہ داری سنبھالنا چاہتا ہے، اس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے، پائلٹ بننا چاہ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ جا کے اس کو پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے تو یہ تو سب کو ڈبوئے گا نا۔ تو اسی طریقے سے اولاد پیدا ہو جائے گی ان کی، اور یہ بے تربیت یافتہ افراد۔ اچھا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مرحلے وار بیان کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری چیزوں کا ٹائم نکل چکا ہے، یعنی وہ افراد کے جو تربیت جن کی اولادیں پیدا ہوئے، کتنی ایسی چیز تھی کہ جو بہت شروع میں جن کا خیال رکھنا تھا وہ وقت نکل گیا۔ تو جب یہ کہ یہ پہلے سے یہ تمام چیزیں سیکھ لی جائیں تاکہ ان مرحلوں کے اوپر ان اعمال کو کرتے ہوئے انسان جائے، اور پھر دیکھے گا کہ وہ کتنا اس کو اس بچوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی، اور معاشرے سے بالکل ایک الگ طرح کے بچے وہ نظر آئیں گے جو اس طرح کے تربیت یافتہ ہوں۔ تو اب دیکھیے کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اس مربی کو، پہلے ہمیں آج یہ اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی شخص جو کہ تربیت کرتا ہے اس کے اندر بھی تو کچھ صفات ہونی چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو اس کی معلومات کتنی وسیع ہونی چاہیے، جو تربیت کسی اور کی کرے گا اسے خود بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ تو علماء کہتے ہیں مربی کے اندر یا ماں ہوں یا باپ ہوں، ان کی جو پہلی خصوصیت ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خدا اس کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، ایک للہیت اور اخلاص، اور اللہ اس کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ ورنہ دنیاوی مقصد کے لیے بھی اولاد کو پالا جا سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ پڑھ لکھ جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اچھا کھانے کمانے لگے، گھر بار اس کا ہو جائے، اولاد ہو جائے، بڑھاپے کا ہمارا سہارا بن جائے، اچھا شہری بن جائے۔ تو دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات اس سلسلے میں ہیں ان چیزوں کو وہ کرے تاکہ جس سے بچہ اس کا سعادت مند بن سکے اور اپنے آپ کو خود بھی جہنم سے بچا سکے اور اپنی بعد میں آنے والی اولادوں کو بھی۔ تو اللہ اس کے دیکھیے بہت ساری ایسے موقع آتے ہیں جس وقت اللہ دماغ سے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے باقاعدہ غصے کی حالت میں اللہم صلی علی محمد غصے کی حالت میں بچے کی تربیت سے منع کیا، یعنی جس وقت آپ شدید غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اس میں بچے کی کوئی تربیت نہیں ہو سکتی، آپ فقط اپنا ذاتی غصہ بچے پہ نکال رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کافر کے سینے سے اتر آئے تھے اور قتل کرنے کا ارادہ اس کو ترک کیا تھا کہ اس وقت میرا ذاتی غصہ کہیں اس شخص کے اوپر نہ ہو جائے، میں اللہ کے لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو قربتاً الی اللہ کی نیت باقاعدہ والدین اپنی نیت کو آج سے تبدیل کریں کہ ہم اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ، اللہ ہمارے دماغ میں ہے، ہم اس کی وجہ سے اس کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنی اولاد کو تربیت دینے کا بیڑا اٹھا رہے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو جو بھی مربی ہوگا اسے اپنے علم بڑھانا پڑے گا، تربیت مجھے کیسے کرنی۔ دیکھیے کوئی بڑا
باورچی بننا چاہے، آج کل ٹی وی پہ کھانے پکانے کے بڑے پروگرام اور ایک سے ایک بڑے شیف اس کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اس کو کھانا پکانا ہی نہ آتا ہو مثلا، تو وہ دوسروں کو کھانا پکانے سکھانے چلا ہے وہ، تو کیا ہوگا کہ یہ اس کو اپنا علم بڑھانا پڑے گا جو بھی تربیت کرنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنی بھی کتابیں، تقریباً 10 11 12 کتابیں تو ایسی ہیں جو مارکیٹ میں تربیت اولاد کے عنوان سے اچھی کتابیں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اردو زبان میں، اور فارسی عربی میں تو خیر بہت زیادہ ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن بہرحال اردو زبان میں بھی 11 12 کتابیں ترجمہ ہو گئیں، تو والدین کو چاہیے سب سے پہلے تو وہ کتابیں خرید لیں۔ اس کے بعد بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے علاوہ علماء کے بہت سے دروس ہیں، یعنی خود ہمارے استاد محترم نے اپنے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ 70 80 کے قریب تو میں ہی اس موضوع کے اوپر درس دے چکا ہوں، یعنی وہ ہمارے استاد محترم، بلکہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو یا دیگر صاحبان جو ایمان و مخلص والدین ہیں ان سے انسان مشورہ لے، یعنی جو مربی ہے اس کو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے علم کو بڑھانا ہے، علم بڑھانے کی کتابی طریقہ ہو سکتا ہے اور علماء کے درس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر سنسیئر والدین یا تجربہ کار والدین ہیں جنہوں نے اچھی اولادوں کی تربیت کی، ان سے انسان کانٹیکٹ کرے، ان سے طریقہ کار پوچھے کہ آپ نے ایسا کیا طریقہ کار کیا کہ آپ کے بچے اچھے نکل گئے، ہمیں بھی وہ چیزیں بتائیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسی ٹپس وہ آپ کو دے دیں کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے بچے بھی جو ہے وہ نیکوکار ہو جائیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ دیکھیے آپ کے والدین کے نا عمل کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ زبانی واضح و نصیحت نہیں سنتا، وہ حتیٰ کہ جو ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تو اچھا دیکھیے بڑے لوگوں کا یہ بھی یہی حال ہوتا ہے، جب بھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال تک عملی طور پر تربیت پہلے نا عمل کر کے دکھایا، پھر اس کے بعد لوگوں کو تربیت دینی شروع کی، پھر اس کے بعد اعلان رسالت کیا۔ بڑوں میں بھی ہوتا ہے، پہلے وہ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، پھر قول و فعل کا کوئی تضاد تو نہیں ہے، پھر آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے والدین کو پورا دیکھ کے کاپی کر رہا ہوتا ہے، تو عمل والدین جو ہے ان کو عمل کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور مختلف الگ الگ الفاظ میں بھی آئیے کونوا داعۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ دیکھو زبان کو مت ہلاؤ اللہ کی طرف بلانے میں، بلکہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنے کی کوشش کرو۔ بغیر السنتکم یعنی زبان کو ہلائے بغیر، یعنی تمہارا خود عمل اس کیسا ہو کہ لوگ اس کو اللہ کی طرف جو ہے خود بخود وہ کھینچ کر لے جائے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زبانی واضح و نصیحت کا اپنی جگہ پر ایک اثر ہے، لیکن وہ عمل کے اعتبار سے اگر آپ کوئی نمونہ عمل بن کر دکھا دیں بچے کو تو وہ خود بخود بہت ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ علماء دیکھیے ایک بات بڑی اچھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جو بھی ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے باحجاب بن جائے، ماں کو خود پہلے باحجاب ہو کر دکھانا پڑے گا۔ جو صفت بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں پیدا ہو جائے، مثلا آپ چاہیں کہ میرا بچہ جو سچا ہو، آپ کو خود سچائی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ دیانت دار ہو، امانت دار ہو، خوش اخلاق ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، والدین کا احترام کرنے والا ہو، تو یہ تمام چیزیں خود مربی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی مخالفت کریں اور اس کے بعد پھر توقع رکھیں کہ بچہ میرا بہت اچھا ہو جائے۔ یہ صرف ایک خواہش ہوگی، ایک دیوانے کا خواب جسے کہا جاتا ہے وہ ہوگا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ بہت میرا بچہ بڑا ہو کر یعنی علم کے لحاظ سے بھی ہو تو پھر باپ کو بھی ایسے بننا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کوئی باقاعدہ عالم دینی بنے، لیکن ایک کم سے کم ایک بیسک دین کی معلومات تو ضرور اس کے پاس، والدین کے پاس ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو رہبر معظم ہیں علی خامنئی، یہ دیگر بچوں کی یعنی جو ابتدائی دینی کتابیں ہیں، شرح امثلہ اور دیگر جو ابتدائی دینی کتابیں ساری کی ساری انہوں نے بچپن میں اپنی ماں سے پڑھی تھی، اپنی والدہ گرامی سے۔ یعنی ماں اتنی تربیت یافتہ گھر کے اندر موجود تھی کہ ابتدائی حوزوی ابتدائی دینی کتابیں ساری ماں نے ان کو پڑھائیں۔ تو اگر خود عامل نہیں ہیں اور خود وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں اور خود دیندار نہیں ہیں تو بچوں سے کیسے تربیت کی توقع کی جا سکتی کہ بڑے تربیت یافتہ ہوں گے؟ وہ جو لطیفہ بھی ہے نا کہ وہ لڑکا جو ہے ایک درخت جو تھا امرود کا اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو مالی نے پکڑ لیا اس کو،
اور کہا کہ بھائی یہ کیا، چلو تمہیں پکڑ کے تمہارے باپ کے پاس لے کے چلتا ہوں. اس نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں، ابا برابر والے پیڑ پہ چڑھے وہ بھی امرود کھا رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس قسم کا، یعنی خود والدین بھی اسی کے اندر گرفتار ہوں گے تو یہ ایسے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو خود بھی والدین کو اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا. امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، کتنا ہر دفعہ تقریباً کم و بیش کسی نہ کسی لیکچر کے اندر ان کا ذکر آ ہی جاتا ہے، اور واقعتاً ہے بھی اتنی بڑی شخصیت کہ حوض علمیہ قم شیخ عبد الکریم حائری نے قائم کیا تھا، جو قم میں آج علمی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہزاروں مجتہدین یہاں پر خدمات انجام دیتے نظر آ رہے ہیں، اور جو اب تک گزر چکے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، وہ سب کا ثواب شیخ عبد الکریم حائری کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. ان کے اپنے والد پیشے کے اعتبار سے قصائی تھے. دیکھیے پیشہ کسی کا کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی تربیت یافتہ ہے تو وہ اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے. اچھا، ان کے والد ابتدا میں لاولد تھے اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. 15 سال یہاں تک کہ گزر گئے، اور ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ تھیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے خود زوجہ تلاش کروں گی. ماں بھی تربیت یافتہ، عام جھمیلوں کے اندر پڑنے والی نہیں ہے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی ایسے بہرحال ایک آگے بڑھ جائے معاملہ اور اولاد پیدا ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے ہو تو ہم اس کی سب مل کر اس کی تربیت کریں. کہا کہ میں خود بیوی تلاش کروں گی آپ کے لیے کوئی دوسری زوجہ. یہاں تک کہ انہوں نے ایک بیوہ عورت تلاش کی جس کی 3 سالہ بچی تھی. بہرحال نکاح ہوا شیخ عبد الکریم حائری سے، اور اس کے بعد جب شادی والے دن اس بچی کو جب ماں سے جدا کیا گیا تو بچی اس قدر روئی کہ اتنے رحم دل اور اخلاق کریمہ سے آراستہ جو شیخ عبد الکریم حائری کے جو والد گرامی تھے وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس عورت کو مہر دے کر رخصت کیا کہ کہا میں اس بچی کو ماں سے جدا نہیں کر سکتا، اگر پروردگار نے مجھے اولاد دینی ہے تو میری اسی بیوی سے مجھ کو دے دے، ورنہ میں کم سے کم یہ ظلم نہیں کروں گا. ظاہر تربیت یافتہ. اور اس کے بعد پہلے ہی سال اس واقعے کے شیخ عبد الکریم حائری کی 15 سال بعد انہی زوجہ کے ذریعے ولادت ہو گئی. جو کہ بعد میں عالم بنے، فقیہ بنے، مرجع بنے، یہاں تک کہ حوض علمیہ قوم کے بانی بنے. انہی کے شاگردوں میں امام خمینی تھے. امام خمینی کے استاد تھے شیخ عبد الکریم حائری، اور پھر خود امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جس اعتبار سے اسلام پھیلا، ان سب کا بھی ثواب کا باعث جو شیخ عبد الکریم حائری، جن کے والد قصائی تھے لیکن تربیت یافتہ ماں اور باپ نے اس کے نتیجے میں کیسا فرزند پیدا ہوا، فرزند کی پھر ایسی تربیت کی کہ اتنے بڑے مرتبے کے اوپر جو ہے فائز ہوا. تو دیکھیے اس طرح سے یہ بات آگے بڑھتی ہے. بڑے لوگوں کا بچپن بھی بڑا ہوتا ہے، ان کے پیچھے اگر آپ جائیں ذرا تحقیقات کریں تو وہ عام افراد کی طرح سے لاپرواہ، لاؤبالی یا غیر شائستہ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، اور یہ سب کچھ تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی یہ جب نجف میں پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے بہانے سے ان کو بروجرد بلوایا کیونکہ شادی پر تیار نہیں ہوتے تھے. بہرحال جب آئے تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی اب تمہاری شادی کرنا ہے، اس وجہ سے ہم نے تمہیں بہانے سے یہاں پر بلوایا ہے. کہا کہ بابا اب مجھے یہ لگتا ہے میں تو علم میں بہت بلند مقام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اپنی اس خواہش کو مجھے خیر آباد کہنا پڑے گا، کیونکہ شادی کے بعد اتنے جھمیلوں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ پھر میں کسی علمی بڑے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں بیٹا، خدا پر بھروسہ کرو، ہم نے تمہارے لیے ایسی تربیت یافتہ شریک حیات تلاش کی جو علم و اخلاق سے بھرپور ہے. شادی ہوئی اور اس کے بعد ایسی علمی ترقی آیت اللہ حسین بروجردی کی ہوئی کہ جہان تشیع کے مرجع بن گئے. تو یہ کیا ہوا؟ یعنی انتخاب جو ایسا ہوا اس آنے والے بچوں کے اعتبار سے، اور خود والدین بھی اس طرف متوجہ تھے، انہوں نے اپنی بہو کا انتخاب بھی اسی طرح سے کر کے لے کر آئے تاکہ اس کے بعد جو نسل پیدا ہو اور اس کے بعد جو بھی آگے معاملہ چلے گا اس سے دیکھیں پورے جہان تشیع کی ایک لحاظ سے تربیت کرنے والا آیت اللہ محمد حسین بروجردی پیدا ہو گیا. اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جب جوانی کا دور تھا اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے شادی ہوئی، اور یہ اپنے تمام تر روحانی کمالات کو
بڑھاپے تک یہ کہتے تھے کہ سب کی سب میری زوجہ کی مرہون منت، یعنی وہ تربیت یافتہ زوجہ، اور اس کے بعد پھر آیت اللہ طباطبائی کی اپنی اولادیں ساری جس اعتبار سے ان کی تربیت کی. اور اسی طرح سے خانم خدیجہ ثقفی جو امام خمینی کی زوجہ محترمہ، یہ خود ان کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے مشقتوں والا دور گزارا ہے، اپنے اولادوں کے کس طریقے سے تربیت کی کہ سارے کے سارے عالم بنے، بڑے بڑے بہت بڑے علمی مقام تک پہنچے. خاص طور پر مصطفیٰ خمینی تو خود شہید کر دیے گئے، ورنہ بہت بڑے علمی مقام حتیٰ کہ مرجعیت تک بھی وہ پہنچ سکتے تھے. اور جس اعتبار سے ان کی تفسیر تھی، بہت سے معاملات میں کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر آج کل تو آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر المیزان ہے، لیکن ان کی تفسیر شاید سب سے اوپر نکل جاتی. لیکن بہرحال تو یہ سب ان ماؤں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ ان سب کی اولادیں اتنی باکمال جو ہیں وہ بنی. تو اور یہی علماء کہتے ہیں کہ بہت سے عرفاء انہوں نے عرفان کے 100 درجات یا جو عرفان کی جو 100 سالہ جو طویل سفر جو طے ہوتا مشقتوں کے ذریعے، وہ صالح زوجہ کے ذریعے فقط ایک رات میں انہوں نے جو ہے طے کیا. یعنی بعض اوقات اس کے بعد انسان کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے اگر کوئی صالح شریک حیات، کوئی بہترین نیکوکار اس کو مل جائے، تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بہت تربیتی امور بہت آسان ہو جاتے ہیں اور بہترین اولاد اس کے نتیجے میں تربیت یافتہ پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال دیکھیے، تربیت مربی اگر ہو جائے تو پوری نسل برباد ہونے سے بچ جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ سانچہ وہ بھی اگر خراب ہو جائے، جس کے اندر کوئی پروڈکٹ ڈال کے تیار ہونی، تو پھر وہ پروڈکٹ بھی خراب ہی نکلتی. دیکھیے وہ چیز کہی جاتی ہے نا کہ مفکر کا بڑا اچھا قول ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے. میں نے لوگوں کو کہتے ہیں مذہب کے لیے لڑتے دیکھا ہے، مذہب کے لیے حمایت کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کی مخالفت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کے لیے مرتے دیکھا ہے، لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا. یعنی تمام چیزیں کر لیں گے لیکن عمل کر کے نہیں دکھائیں گے مذہب کے مطابق. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلا مرحلہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ والدین کا جو ہے وہ نیک ہونا. والدین اگر نیک ہو جائیں تو سارے مسئلے اس لحاظ سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد، اور معاشرے کے اندر پھر وہ تبدیلی نظر آتی. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں مائیں بہتر ہے کہ سانپ اور بچھو پیدا کریں بنسبت اس کے کہ وہ بے تربیت یافتہ اولادیں پیدا کریں. مفہوم ہے روایت کا، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تم سانپ اور بچھو پیدا کر لیتی، لیکن تم نے یہ اس طرح سے اولادوں کو بے تربیت کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ دیا، یہ زیادہ نقصان دہ ہو گئے اس سانپ اور بچھوؤں سے بھی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افسوس کرتے تھے باقاعدہ کہ مائیں آج کل مالک اشتر جیسے لوگ پیدا کرنے سے قاصر ہیں. ماؤں کو مخاطب کر کے کہا ہے مالک اشتر، مصر میں جن کا روضہ ہے مالک اشتر کا، اور یہ ان کی قبر مبارک ہے مالک اشتر کی، جن کے متعلق امیر المومنین کہتے تھے کہ اللہم صلی اللہ کہ مالک اشتر کی میرے نزدیک وہی حیثیت ہے جو اللہ کے رسول کے لیے میری حیثیت تھی، یعنی اس طرح کے مالک اشتر. اور پھر وہیں انہی مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر، جن کے روضے کو تھوڑے عرصے پہلے تکفیریوں نے باقاعدہ بلاسٹ کر کے وہاں پر ان کے روضے کو شدید نقصان پہنچایا. تو بہرحال تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ آج کل مائیں مالک اشتر جیسے افراد پیدا کرنے سے قاصر، یعنی تربیت یافتہ ماؤں کی کمی ہو گئی. ماؤں کی کمی، ماؤں کے اندر کوئی جو کمزوری ہوتی ہے. محمد حنفیہ بار بار جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے اور ناکام واپس آتے تھے، تو امام نے محمد حنفیہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا تھا یہ ماں کی کمزوری کی وجہ سے. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی شجاع خاتون کا اپنی انتخاب اسی وجہ سے واقع کربلا کے حوالے سے کروایا تھا کہ ابو الفضل العباس جیسا جوان جو ہے پیدا ہو سکے. اور امام نے تربیت یافتہ ماؤں پر باقاعدہ فخر کیا ہے. نہیں کہتے تھے امام کہ میں تمہاری بیعت اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے پاکیزہ گودوں میں پرورش پائی. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ بچہ سب سے زیادہ ماں کا اثر جو ہے وہ قبول کرتا ہے.
وہ سب سے زیادہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ماں کو زیادہ فوکس کرتا ہے. باپ کی الگ ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں. جب بھی ہم وہ پڑھتے ہیں نا زیارات کے اندر بھی، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ. یعنی اکثر زیارات کے اندر یہ معنی اور مفہوم ملتے ہیں کہ آئمہ کا جو نور تھا وہ پاکیزہ صلبوں سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوا ہے. یعنی باپ کے لحاظ سے پاکیزہ صلب اور ماں کے پاکیزہ رحم. اور باقاعدہ امام نے اپنے ان کے اوپر فخر بھی کیا ہے، اپنے والدین کے اوپر، یعنی وہ تربیت یافتہ والدین اور اپنی ماؤں کے اوپر جو ہے فخر کیا ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ جو کہ زہیر ابن قین، ان کی قسمت ان کی تربیت یافتہ بیوی کی وجہ سے تبدیل ہوئی اور پلٹ گئی، ورنہ یعنی گویا سعادت ابدی کی طرف جو آئے ہیں، ابدی شقاوت سے سعادت ابدی کی طرف آئیں. زہیر ابن قین ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کی اتنی معرفت نہیں تھی. ایک لحاظ سے غیر جانبدار تھے، بلکہ اتفاق سے امام کے ساتھ ساتھ ہی سفر کر رہے تھے. امام کا جہاں خیمہ لگتا تھا وہاں سے دور ہٹ کے اپنا خیمہ لگاتے تھے. اور اب تو کیونکہ اس متعلق فلمیں بھی آ گئی ہیں کہ زہیر اس وقت بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور قاصد نے جو ہے آ کر کہا کہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، تو زہیر کے حلق میں کھانا پھنس گیا. سخت پریشانی ہے. اسی وقت ایک تربیت یافتہ بامعرفت زوجہ کی آواز گونجتی ہے اور کہتی ہے زہیر کس سوچ میں پڑ گئے ہو، امام وقت نے تم کو پکارا ہے، کیوں جواب نہیں دیتے ہو. اور اس تربیت یافتہ زوجہ کی وجہ سے زہیر کی قسمت پلٹ گئی، خواب غفلت سے بیدار ہوئے، گویا جس طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا. دیکھیے اگر کوئی دنیا دار زوجہ ہوتی تو کہتی تھی کہ کون سا امام کے اور چاہنے والے بہت سے ہیں، تم ہی جا کے وہاں پر کیا کرو گے، اور بہت سارے بہانے پیش کر سکتی تھی. لیکن نہیں، اس نے بیدار کر دیا زہیر کو. اس کے بعد زہیر گئے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے شہادت کو حاصل کیا اور ایک سعادت ابدی کو اپنی اس بیوی کے فقط ایک جملے نے زہیر کو تبدیل کر کے رکھ دیا. تو ایسی تربیت یافتہ زوجہ ہوں گی، ایسی تربیت یافتہ افراد ہوں گے تو گھر میں کوئی بھی اگر ایک شخص بھی تربیت یافتہ ہو جائے اور دوسرے کی تربیت کا بیڑا اٹھا لے تو دوسروں کو بھی سعادت کی طرف اسی انداز سے لا سکتا ہے. ہاں اگر ماں خراب ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی مائیں خراب ہو گئی ہیں وہ گھروں میں ان اولادوں کا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہو جائیں. حضرت نوح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے نیکوکار تھے، ایک بیٹا خراب نکل گیا تھا، وہی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ پر جا کر چڑھ گیا تھا. اس کی وجہ روایت میں یہ بتائی گئی وہ 3 بیٹے الگ ماں سے تھے اور یہ جو ایک یہ والا بیٹا تھا یہ الگ خراب ماں سے تھا، جس کا اخلاق و کردار اور جو ہے وہ عقیدہ بھی خراب تھا. تو اور یہی وجہ ہے کہ ان بے تربیت اولادوں کو دیکھ کر سخت افسوس کا اظہار کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل میں جب لاشیں بکھرے ہوئے تھے. ان بکھرے ہوئے لاشوں میں جو جنگ جمل کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے، مولا اس میدان میں بیٹھ کر لاشوں کے پاس بہت روئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کسی فاتح جرنیل کو فتح کے بعد آج تک کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا. اور امام فرماتے تھے کہ یہ لوگ روزے رکھتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ کس انداز سے جہنم میں چلے گئے. یعنی دیکھیے بے تربیت یافتہ اولاد جہنم میں جاتی. یعنی مائیں اگر ان کی صحیح طور پر تربیت کرتی اور محبت اہل بیت کو ان کے اندر منتقل کرتی اور یہ اپنے امام کی معرفت رکھتے اور اپنے امام کی اطاعت کرتے، ان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتے تو یہ کبھی جہنم میں نہیں جاتے. تو جو فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد صالح ہو جائے توقع رکھنا ہی بالکل ابس ہے. اس لیے علماء نے تربیت اولاد میں سب سے پہلا مرحلہ جو رکھا ہے وہ ہے انتخاب ہمسر کا. دیکھیے تربیت اولاد سے شروع نہیں ہوتی، انتخاب ہمسر سے شروع ہوتی. یہ پہلا ہے سب سے. خواہ بیوی ہو خواہ شوہر، سانچہ صحیح ہوگا تو پروڈکٹ بھی صحیح نکلے گی. اکثر والدین دیکھیے ان کی ذمہ داری کی جب تلاش میں نکلتے ہیں، اپنے لیے داماد کی تلاش میں، اپنے لیے بہو کی تلاش میں، بہنیں نکلتی ہیں اپنے لیے بھابھیوں کی تلاش میں، تو اس میں ڈھونڈی جانے والی خصوصیات میں جو سب سے کمتر چیز ہے وہ دین ہے. سب سے کمتر. بلکہ اگر پایا جائے تو شاید وہ رشتہ ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا کہ اچھا دیندار ہے، نہیں بھائی یہاں پر شادی نہیں کریں گے.
یعنی خود میرا اپنا ناقص تجربہ، جسے کوئی تجربہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں نے جتنا بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے یقین کیجئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے کسی کی طلاق نہیں دیکھی، نمازی کی طلاق دیکھی، نماز جس میں نماز کو بیس بنایا گیا ہو۔ نماز جماعت میں جانے کی وجہ سے میں نے ایک طلاق دیکھی کہ نماز جماعت کے لیے ہر دفعہ مسجد، حالانکہ 3 اوقات دن میں مثلا وہ جاتا تھا، اس وجہ سے طلاق ہو گئی۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد جب ان خصوصیت نہیں دیکھی جاتی تو پھر جو بہو آتی ہے اور اس کے بعد ساس و نندوں کا جو حشر کرتی ہے، ظاہر ہے وہ جن خصوصیات کو دیکھ کے لاتی۔ یعنی خود اس مدرسے میں پڑھنے والی بہت سی ایسی خواتین جن کی پوری بہنیں دیندار تھیں، اس مدرسے میں پڑھتی تھیں، جب اپنے بھائی کے لیے تلاش کرنے نکلیں تو کسی خصوصیت کو نہیں دیکھا، صرف وہی بظاہر خوبصورتی اور اچھا خاندان یا مال و دولت کو دیکھا۔ اس کے بعد اسی نے آ کر ان کا جو تگنی کا ناچ اس کے بعد نچایا اس نے، تو وہ اس سے نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے، یہ ایسی چیز ہے کہ شادی کے دن ہی کہا جاتا ہے کہ دولہا اور دلہن جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اس فارمیلٹی کی طرح سے، جس طرح 2 باکسرز جب رنگ میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ تربیت یافتہ نہیں، اس کے بعد تو انہوں نے دنگل بنانا ہے گھر کو۔ تو جو ابھی تربیت اولاد کی پہلی سیڑھی تھی، صحیح جگہ پر شادی ہونا، لیکن شادی کو خود بڑا خوفناک آج کل بنا دیا گیا اور بڑے لطیفے بھی بنا دیے گئے کہ جناب ایک شادی فقط ایک ورڈ نہیں ہے، یہ سینٹنس ہے، لیکن ہے لائف سینٹنس، عمر قید۔ شادی کو کہا جاتا ہے کہ جناب شادی جو ہے ایک ورکشاپ کی طرح سے، جس میں مرد جو ہے ورک کرتا ہے اور عورت شاپ کرتی ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ شادی کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں، شادی ایسی ہے جیسے پارک میں گھومنا کے لیے، لیکن کون سا پارک؟ جوریسک پارک۔ تو بہت سارے دیکھیے لوگ اس طرح سے یہ والا کانسیپٹ تاکہ انسان ہیبت ناک ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ گویا شادی وہ کرنے جا رہا ہے تو بہت ہی کوئی خوفناک چیز اس کے ساتھ پیش آنے والی۔ دیکھیے علماء ایک بات اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شادی کی عمر میں جلدی کرنی چاہیے، انتخاب میں دیر کرنی چاہیے۔ دیکھیے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی کی عمر میں جلدی کریں، یعنی جلدی ارلی ایجز میں جو ہے بچوں نوجوانوں کی شادیاں ہو جائیں، لیکن انتخاب میں دیر کرنی چاہیے۔ ذرا ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے، اپنے دینی معیارات کو دیکھنا چاہیے، اور شادی کے اعتبار سے یعنی جس کے لیے انگوٹھی پہننے جا رہے ہیں کچھ پتہ تو ہو، کوشچن مارک وہاں پر ہونا چاہیے، کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ اگر عام شہری بنانے والی پرائورٹی ہے اولاد کو تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ جس طریقے سے ہو رہی ہیں اس طرح سے، لیکن اگر کوئی سعادت ابدی حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کچھ معیارات ہیں۔ لڑکوں کے اعتبار سے دیکھیے دینی معیارات میں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اسے نمازی ہونا چاہیے، روزے دار ہو، نمازی ہو۔ یعنی میرا ذاتی مشورہ یہ کہ عادت و مزاج سے واقفیت دیکھیے ضروری۔ مردوں کے اعتبار سے اس بات کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، ورنہ بعد میں نتائج بہت خراب نکلتے ہیں۔ کم سے کم یہ نمازی کے بعد یہ کہ اسے غسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت غسیلہ ہے، اینگری ینگ مین، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت پرابلمس ہوتی ہیں۔ خدا ان لوگوں کو بھی مزاج تبدیل کر کے ان کی بھی شادیاں کروائے، یہ نہیں کہ وہ ایسی رہ جائیں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ان کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں واقعی دقت کرنی چاہیے، یعنی ذرا سوچ ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہیے۔ اچھا، عورت کو کا بھی انتخاب سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے، اس کی نفسیات سمجھتے ہوئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء کا تو خیر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مذاق کے طور پہ کہا ہے کہ جناب عورت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ عورت کو سمجھنے کا خلاصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تفصیلی ہے، اور مردوں کو سمجھنے کے بعد جو سمجھے کہ وہ آخری جو ہے وہ کتاب وہ بھی اتنی، اور واقعی اس کے اندر زیادہ پیچیدگی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر غلط عورت کا مثلا انتخاب کر کے لے آئے تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا ایک بات اس کے اندر اور بھی کہہ دی جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر غلط عورت کا انتخاب کر کے بھی آ جائے تو اکثر بہت بے دین افراد بھی دیندار ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیگم میں تمہاری وجہ سے میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، وہ بھی بڑی حیران ہوئی، کہنے وہ کیسے؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ تم سے شادی سے پہلے میں جہنم پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ گھروں کے اندر دیکھیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر شوہر و بیوی میں سے ایک بھی بے تربیت اور خراب نکل گیا تو وہ دوسرے کی گئی تربیت کو بالکل زیرو کر دیتا ہے، نلیفائی کر دیتا ہے، نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ یعنی آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں نمازی، اور باپ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں اور اکثر قضا کرتا ہے،
بچے کو بنانا چاہ رہے ہیں روزے دار اور رمضان میں باپ کو کھاتے پیتے دیکھتا ہے. آپ مثلا اس کو بچانا چاہتے ہیں گانوں سے اور باپ ریموٹ لے کر بیٹھ جاتا ہے یا نانا دادا ریموٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے جو ہے گانے اور موسیقی اس کے اوپر سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ بچہ جب اس قسم کے تضادات کو دیکھتا ہے تو وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. باپ منع کر رہا ہے, وہ دادا حضور یہ والا کام کر رہے ہیں, ماں یہ کر رہی ہے, باپ اس کے برخلاف بات کر رہا ہے. تو یہ تضادات کی وجہ سے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی. تو ضروری ہے. اچھا یا الٹا بھی کر لیجئے, باپ اگر دیندار ہو اور وہ مثلا بیٹی کو باپردہ بنانا چاہے اور ماں جو ہے وہ حجاب نہیں کرتی ہو, تو کس طریقے سے بچی وہ کرے گی؟ یعنی دوسرے کی تربیت کو خراب کر دیتے ہیں. جیسے ہم خود ہمارے استاد محترم کہتے ہیں, میں ایک جگہ پر شاید یو اے میں کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, جب پورا ہفتہ یا پورا عشرہ میں نماز کی اہمیت کے اوپر پڑھتا ہوں, بعد میں ایک ذاکر صاحب وہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد اسی جگہ مجلس پڑھ کر نماز کے بالکل برخلاف مجلس پڑھتے ہیں کہ حضرت حر نے کون سی جو ہے وہ نمازیں پڑھنی تھیں اور دیکھیے وہ کتنا مقام حاصل کیا, اور اصل چیز عقیدہ ہونا چاہیے اور عمل کی اتنی حیثیت نہیں ہے جس کو بڑھا دیا گیا وغیرہ. یعنی میرے پورے 10 مجلسوں اس میں محنت کرتا ہوں, اس کے بعد وہ شخص ایک مجلس میں آ کر اس کو ضائع کر کے چلا جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں پوری کوشش کر رہی ہے, باپ کے طرز عمل کی وجہ سے ساری تربیت بیکار ہو رہی ہے. باپ پوری کوشش کر رہا ہے, ماں کی تربیت کی وجہ سے پوری چیز خراب ہوئی جا رہی ہے, کیونکہ ماں کی تربیت خود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. تو اچھا, اب جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, اب وہ کہیں گے بھائی انتخاب ہمسر, ہم کوئی نئی شادی تو کرنے نہیں جا رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو کوئی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ریورس گیئر لگا دیں اور ماضی کے اندر چلے جائیں ٹائم مشین میں بیٹھ کے. جس طرح لطیفہ بھی مشہور ہے نا, شادی شدہ افراد کو اگر بہت اداس اگر کوئی شخص ہو تو وہ اپنی شادی کی ویڈیو کو الٹی چلا کر دیکھے. بیوی اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارے گی, کار سے نکلے گی اور اپنے گھر واپس چلی جائے گی اور یہ ریلیکس ہو جائے گا بالکل. تو اب ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی ریورس جو ہے وہ گیئر لگا دیں اور ماضی کے اندر چلے جائیں اور پھر کوئی انتخاب کر کے لائیں. اب اس کا ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایک تربیت یافتہ شوہر و بیوی میں سے ہو گیا, وہ دوسرے اپنے شریک حیات کی تربیت کا اہتمام کرے. اب اس میں تھوڑی سی محنت لگے گی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج آپ تربیت یافتہ ہو گئی تو بٹن دبانے سے اگلے دن شوہر بھی تربیت یافتہ ہو جائے, یا شوہر بٹن دبا کے بیوی کو اگلے دن سے تربیت یافتہ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, اور اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. عورتیں اور مرد جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ان کو گھروں میں درس کا انعقاد کریں, دروس سنوائیں, کتابیں لے کر آئیں, حدیثیں پڑھ کے سنائیں, اپنے فریج کے اوپر حدیثیں لکھ کر لگائیں, اور کتاب سے کوئی چیز ایسی اچھی چیز پڑھیں, اس کے علم میں لے کر آئیں, ای میل اس کو کر دیں, میسج کر دیں. بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ جس پہ اپنے دوسرے شریک حیات کی تربیت کا اہتمام انسان کر سکتا ہے. اس کو باقاعدہ زمزم پلانے کا احترام کریں, کیونکہ خود اندر جا کر بہت ساری چیزیں, جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا, اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں. یعنی بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. آپس میں برے الفاظ ایک دوسرے کو استعمال نہ کریں, برے القابات استعمال نہ کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں کہ ایک فریق مذہبی ہو گیا تو فوراً دوسرے کو بھی چاہتا ہے ڈنڈے کے زور پہ کروانا چاہے, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کا مائنڈ تبدیل کرنا پڑتا ہے, برے الفاظ کہنے سے اجتناب کرنا پڑتا ہے. وہ جو دیکھیے کتنی چیزیں اس طرح سے دماغ میں آ رہی ہیں کہ وہ چور کہتا ہے کہ مثلا میں دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک کالونی کا نام اور ایک چورنگی کا نام تمہارے نام پہ رکھوں, ایک مثلا اس کا نام ناگن چورنگی اور بھینس کالونی مثلا. تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہوگا کہ عورت کو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس قسم کی باتیں کرنے سے, تو پھر یہ کبھی دین کی طرف اس انداز سے راغب نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے عورتیں وہ اپنے شوہر کو ذہانت سے رام کر کے دین کی طرف لے کر آئیں. دیکھیے آپ کتنی چیزوں میں تو اس کو رام کرتی ہیں, کیسے اس سے جو ہے پیسے نکلوا لیتی ہیں شاپنگ کے, کتنی چیزوں میں اس کو جو ہے ایک لحاظ سے بیوقوف بنا کے کام لیا جاتا ہے. تو دین میں اپنی ذہانت کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ ویسے تو دیکھیے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور زبان درازی ہو رہی ہے, لیکن زبان کو دین کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ کیا کریں ایسا کہ ہاتھی جو ہے لومڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, تو جس کا جواب ہے کہ ہاتھی کی لومڑی سے شادی کروا دی جائے. یعنی یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ واقعتاً یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ اس میں عام طور پر شہری زندگی میں مرد حضرات نہ بیویوں کی باتیں مانتے ہیں. تو دیکھیے اب بظاہر جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر عورت دیندار نہیں ہے یا تربیت یافتہ نہیں ہے اور شادی کر کے دیندار فرد کے پاس آ جائے, تو ایسی خواتین بنسبت مردوں کی زیادہ اچھے اپنے شوہر کو دیندار بنا لیتی ہیں. یعنی دیندار لڑکی اور شوہر بے دین ہو تو بہت جلدی شوہر کو دیندار بنا لے گی.
اچھا شوہر دیندار ہے اور بیوی دیندار نہیں ہے تو بہت ہوا تو شوہر کے زور و زبردستی سے حجاب کر لے گی, پردہ کر لے گی, لیکن تبدیل نہیں ہوتی, بہت کم دیکھا ہے تبدیلی اس کے اندر آتے ہوئے. تو بہرحال دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہری زندگی میں تو مرد حضرات صرف خواتینی کی بات مانتے ہیں اور عورتیں ان کو دین کی طرف اس انداز سے راغب کر سکتی ہیں. خواتین کے معاملے میں تھوڑی سی ذرا چوائس کے اعتبار سے یعنی کہا جائے کہ عورتوں کے پاس چوائس کم ہے کہ ظاہر رشتوں کا جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ اتنا زیادہ ان کا نہیں چلتا کہ وہ اتنے معیارات والے لڑکے کو اپنے لیے تلاش کریں, منتخب کریں. عام طور پر یہ خواتین کے پاس چوائسز نہیں ہیں, گھر والوں کے پاس ہیں. تو لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ خواتین کے بھی مائنڈ تقریباً بدل گئے ہیں آج کل, اور دیندار خواتین بھی ہیں وہ بھی یعنی اگر مالدار ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دیندار غریب سا نوجوان ہو اس کو پسند نہیں کرتی, اس کا رشتہ خود بھی ریجیکٹ کر دیں گی. تو اس میں خود بھی ان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دیندار افراد ہیں وہ آپس میں دیندار گھرانوں میں ہی شادیاں کریں, تاکہ یہ والا جو کنفلکٹس, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رسہ کشی آپس میں چلتی رہتی ہے, کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں تو دوسرا دیندار ہو جاتا ہے, ورنہ دوسرا ہمیشہ اینٹی اور اپوزٹ پارٹی کا ہو کر بچوں کی تربیت میں ہمیشہ نقصان دہ فریق کا پارٹ پلے کرتا ہے. تو جب بھی روایت کے اندر دیکھیے جملہ بھی کہا گیا کہ انسان کی رفیقہ حیات گردن میں ڈالے جانے والے ایک توق کی طرح سے, اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا توق اپنے گردن میں ڈالنا پسند کرو گے, یعنی لعنت کا توق یا مثلا رحمت کا توق. تو یہ روایات کے اندر یہ اس طرح سے چیزیں آئی ہیں. اور بعض اوقات صرف کیا ہوتا ہے کہ اگر صرف خوبصورتی کو معیار بنایا ہے تو جو شخص روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا مثلا دولت کو معیار بناتے ہیں, ان کے لیے کہا کہ جو شخص ایک عورت کا انتخاب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے وہ کچھ جو چاہتا ہے اس میں نہیں پاتا, اور جو شخص ایک عورت سے فقط اس کی دولت کی خاطر شادی کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا تم پر لازم ہے کہ با ایمان اور دیندار ہمسر کا انتخاب کرو. تو دیکھیے اس کے اندر کہیں بھی مال و دولت, خوبصورتی اور دیگر معیارات کو نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ اگر ساتھ میں حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں حاصل ہو تو کم سے کم کچھ چیزیں اس کے اندر اس طرح سے ضرور رکھنی چاہیے کہ جو بنیادی صفات ہیں وہ کم سے کم اس کے اندر ضرور ہونے چاہیے. تو اسی طریقے سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا دیندار ہے, سب چیز اس کے اندر ہے, لیکن مثلا اچھی جاب یا اس پر نہیں, اس پہ بھی والدین منع کر دیتے ہیں. جب بھی ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی جوان مومن اپنے برادر ایمانی سے اس کی بیٹی کی خواستگاری کرے اور باپ جواب میں یہ کہے کہ تم کیونکہ مالی لحاظ سے میرے ہم پلہ نہیں ہو لہٰذا میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کر مصیبت کی کوئی بات نہیں. تو جن معیارات کو ہم بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو ابتدائی پہلی سیڑھی جو تربیت اولاد میں ہے وہی خراب رکھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سانچہ خراب ہو جائے گا, وہ پروڈکٹ کبھی صحیح طور پر نہیں آئے گی. تو یہ بھی روایت میں ہے کہ عورت سے نکاح 3 چیزوں کی خاطر کیا جاتا ہے, یا دین کی خاطر, یا حسن کی خاطر, یا مال کی خاطر. تو تم دیندار عورت کو اختیار کرو, اور یہی چیز مردوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہی گئی. اچھا اب دیکھیے بس جلدی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے انتخاب ہمسر جو ہے, جس کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے, جس سے مجھ پہ بچوں کی مستقبل کا دار و مدار ہے نسلوں کا, اس میں 2 چیزیں, یا تو کچھ بنیادی صفات ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ صفات کمال ہیں ان پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. بنیادی صفات جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس میں مثلا ایک ہے دینداری. مثلا ایک شخص امام حسن کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں مشورہ کے لیے آیا, تو امام نے فرمایا اس کی شادی کسی متقی پرہیزگار شخص سے کرو, کیونکہ اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا, اور دشمنی کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا. متقی و پرہیزگار شخص سے شادی کرو. تو کچھ بنیادی صفاتیں کم سے کم دیندار ہونا چاہیے, واجبات و حرام کا خیال کرنے والا ہونا چاہیے, مال حرام نہ کمانے والا ہونا چاہیے. تو جو مال حرام جو کما رہا ہوتا ہے, جسموں میں جا رہا ہوتا ہے, بہت کم امکان ہوتا ہے کہ یہ سعادت مند ہو سکے. سخت وسیلہ نہ ہو, جیسے کہ ابھی میں نے کہا بد اخلاق نہ ہو, اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب باقی جو خرابیاں ہیں وہ آپ رفتہ رفتہ اس کی دور کروا سکتی ہیں. اچھا کچھ صفات کمال ہیں جن پر کمپرومائز
اگر ہو جائے تو بہت اچھا، اس پہ کمپرومائز نہ کریں. بے دینی پر، بے نمازی پر، بہت زیادہ غسیلہ، بد اخلاق، مال حرام کمانے والا، اس کے لیے بہت مسئلہ مشکل ہو جائے گا. ہاں صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. مثلا چاہے اس کی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں آپ کے لیول کے مطابق، جاب اتنی زیادہ اچھی نہیں جتنی آپ کا معیار ہے، کاروبار اس کا اتنا اچھا نہیں چلتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں، اس کے بعد ذاتی گھر نہیں کہ مثلا کہیں کرائے پر رہتا ہے، گاڑی اتنی اچھی نہیں ہے، یا مثلا موٹر سائیکل چلاتا ہے یا کچھ بھی ہے، ابھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یا اتنا اچھا کوئی بہت ریناؤنڈ خاندان نہیں ہے. آج کل یہ بھی بہت چیزیں ہو گیا کہ بہت اثر رسوخ والے ہوں تو ذرا اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ ترقی کر سکیں ان کے بیس پہ. ایسا نہیں، ان صفات کمال پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. یہ کچھ کم ہو تو کوئی بات نہیں، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں اس پہ کمپرومائز کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیے، تربیت اولاد میں بنیادی صفات جو ذکر ہوئی نا، ان کا اثر ہے، صفات کمال کا اتنا اثر نہیں، اس وجہ سے اس پہ کمپرومائز کرنے کو کہا ہے. اچھا اگر اب کسی، ابھی تو میں نے لڑکے کی بات بتائی، اب لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو کم سے کم اسے باحجاب ہونا چاہیے، اس کو منہ پھٹ، بے باک یا بدتمیز نہیں ہونا چاہیے. تو بہت مشکل ہے کوئی شخص اپنی عادت تبدیل کر سکے بعد میں، جو عادت بن چکی ہوتی. یا مثلا حرام فلموں اور گانوں کی بہت زیادہ دل دادا، اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. خدا ان لوگوں کی بھی اصلاح کرے، ان کی شادیاں کروائے، لیکن بہرحال جو عام طور پر صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر دونوں مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا آج کل ایک چیز اور ہو گئی جو کہ بڑا علماء بھی اس کو تنقید کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں، جسے لوگ ایک دم سے اس کے اینٹی چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات کے خلاف بات ہو رہی. بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، اچھا پڑھ رہی ہے، کتنے ہی چاہے نقصانات اس کے کیوں نہ ہوں، اچھا وہ پڑھائی کے دوران وہ جن اداروں کے اندر پڑھنے جا رہی ہے وہاں اس کا اخلاق و کردار کیسا خراب ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور پڑھائی کی وجہ سے اس کے رشتے ٹالتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود جیسے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں پھر یہ نتیجہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرے برابر کا پڑھائی والا رشتہ ہونا چاہیے، اس میں اور ٹائم لگ جاتا ہے ملنے میں. پھر وہ کہیں جاب کرنے لگتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ کم سے کم اتنا اسٹیٹس تو ہوئے، تو مجھ سے بھی کم کماتا ہے، اس کی حیثیت مجھ سے بھی کم ہے، اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اور عمر اس کی آگے نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک نئی کھیپ لڑکیوں کی، کم عمر لڑکیوں کے معاشرے میں آ جاتی ہے. تو اس بڑی عمر والی کا انتخاب کے بجائے چھوٹی عمر والی لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں لوگ. تو اس چکر میں اس لڑکی کی عمر نکلتی چلی جاتی. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جب والدین جائیں کہ بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، جیسے کہے تھے اس کو اس طور پہ نہیں لینا چاہیے، مذاق کے طور پر ہی لیں اس کو، کہ خان صاحب گئے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، انہوں نے کہا خان صاحب ابھی تو لڑکی پڑھ رہی، کہنے کہ ٹھیک ہے ہم 1 گھنٹے بعد آ جائے گا. پھر تو یہ مقصد یہ کہ یا تو اتنی جلدی پڑھائی ختم ہونے والی ہو کہ آپ کہیں چند مہینے رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی شادی کر دیں گے، لیکن سال ہا سال تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس دوران شادی کی عمریں ان کی نکلتی چلی جا رہی ہیں. بہت بڑے فساد اور خرابی کا باعث یہ چیز بن رہی ہے. اور وہ جو اس کے اخلاق اور کردار پر جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں، ساری زندگی، استاد شہید مطہری کہتے تھے ساری زندگی کا تقویٰ و پرہیزگاری بھی اس کا جبران اور کمپنسیٹ نہیں کر سکتا جو اس کی روح کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے. اچھا آیت اللہ ابراہیم امینی، جن کا میں نے حوالہ دیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں ان کا یہ قول کوٹ کر چکا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے لڑکوں کے اعتبار سے اور لڑکیوں کے اعتبار سے جو زیادہ سے زیادہ عمر ہے اس کے بعد نقصان ہو جائے گا. یہ والی عمر اس کے اگر نکل گئی، کم و بیش آگے پیچھے اتنی عمر ہو جس میں لازمی، کہہ رہے میں نے پوری تحقیق کی ہے، پوری اس موضوع کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیسٹ عمر جس کے اندر اس کی شادی ہو جانا چاہیے کہ لڑکے کی، اس کے بعد اس کی اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کا جبران نہیں ہو سکتا، اس کی روح پہ جو اثرات مرتب ہوں گے، وہ ہے کہ اس کی عمر 17 سے 18 سال میکسیمم اس کی شادی ہو جانا چاہیے. اور اچھا ابھی اس میں جتنے بھی سوالات ہیں مجھے سب پتہ ہیں، اس کے بعد کیا دماغ میں سوالات آپ سب کے بھی آ رہے ہوں گے، ان سب کے بھی جوابات ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی اتنا اس کا وقت نہیں ہے. ہمیں ابھی صرف تربیت اولاد والے، اگر صرف شادی بیاہ کے اس موضوع پر رہتے تو اس پہ بہت طویل بات ہو سکتی تھی. ان سب کے حل بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں. اور لڑکیوں کے اعتبار سے کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عمر کی، جس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ 15 سے 16 سال، 15 سے 16 سال، بہت ہوا تو 17 سال.
تو ایسے افراد لڑکے زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، زیادہ جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ارلی جن کی آپ شادی کر دیتے ہیں یا مثلا نکاح کر دیتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ عام لوگوں لڑکوں کی نسبت، ورنہ کیا ہوگا، یہ 30 32 35 سال کا بھی کھلنڈرا لفنگا نوجوان بن کے گھومتا رہے گا معاشرے کے اندر. اور اگر شادی جلدی کر دیں گے، کم سے کم نکاح کر دیں گے، تو زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو جب بھی پیغمبر اسلام کی جملہ ارشاد فرماتے تھے، ایک الگ روایت میں ہے، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، جب یہ پھل پک جائے تو اسے فوراً اتار لینا چاہیے، ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دے گی اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا. اسی طرح نوجوان لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کر دینا چاہیے، ورنہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا ہو جائیں گی. تو جلدی شادی کی عمروں میں والدین کے خود جن کی اولادیں اب جوان ہو گئی، ان کی تربیت اولاد بھی اب جوان ہونے کے بعد یہ کہ وہ جلد شادی ان کی کر دیں. یہ آگے چل کر اس کا پوائنٹ بیان ہوگا جب ہم مرحلے وار گفتگو کرتے ہوئے ان کی جوانی کے دور تک چلے جائیں گے. کوئی تربیت اولاد ایک ابتدائی عمر میں ختم ہو جانے والا ٹاپک نہیں ہے. اب نانا دادا بھی انسان بن جاتا ہے، اس کے بعد بھی تربیت کرتے رہنا ہے. اور منفی شہرت والا کوئی خاندان نہ بھی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. جب بھی روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ کوڑے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو، یعنی وہ لڑکی جس کی غلط گھریلو ماحول کے اندر تربیت ہوئی، یعنی غلط تربیت ہوئی ہے غلط ماحول میں، یعنی خوبصورت لڑکی ہے بظاہر اور سب چیزیں، لیکن اس کے گھر کا ماحول بہت خراب ہے، تو کہا کہ کوڑے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو. اور ایک روایت میں کہ بچے اپنے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی بے تربیت یافتہ اس کے لڑکی کے بہن بھائی وغیرہ اس سے تربیت کر کے لاؤ گے تو اسی طرح کے مشابہ بچے پیدا ہوں گے. تو اچھا، اسی وجہ سے نکاح کر دینا علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی غیر تربیت یافتہ ہے تو رخصتی سے پہلے وہ دوسرے جو فریق ہے اس کی تربیت کر سکے. وہ اس دوران کا پیریڈ ذرا رومانٹک ٹائپ کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں فریقین ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں. اس کے بعد تو پھر لڑائی جھگڑے ہو تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ باکسنگ رنگ بن جاتا ہے اس کے بعد. اچھا، اب ہو گیا انتخاب. انتخاب کے بعد اب آتا ہے کہ جناب یا تو منگنی کی کوئی تقریب ہوتی ہے یا امام ضامن وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے. انتخاب ہمسر سے تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ شروع ہوا، جس سے اثر انداز، یعنی جیسا انتخاب کر کے لا رہے ہیں بس تربیت اولاد میں اتنی خرابیاں یا اچھائیاں ملیں گی آپ کو. اچھا، اس کے بعد جو ہونے والی تقریبات ہیں اس پہ ہم آئندہ گفتگو کرتے ہوئے جائیں گے. آج صرف اس پہ 1-2 منٹ بات کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تقریب ہے یہ خود اثر انداز ہوتی ہے بعد میں پیدا ہونے والے بچے پر. یہ تقریب، یہ رسومات یہ بچے پر اثر انداز ہوں گے. اس سے پہلے جو بھی مہندی ہوگی، مانجا ہوگا، مائیں ہوگی، اور یہ منگنی کی جو تقریب ہوگی، امام ضامن کی جو تقریب ہوگی، تو اس انتخاب کے اندر کوئی غلطیاں اگر کر دی ہیں اس کا الگ خمیازہ بھگتنا پڑے گا اولاد میں. اور اس تقریب کے اندر جو ابھی شادی ہونے جا رہی ہے اور بچے کی پیدائش کا ایک لحاظ سے سیڑھی کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، سیڑھی مرحلہ بہ مرحلہ آگے جا رہا ہے، یہ تمام تقریبات بھی بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوں گے. اب اس تقریب میں جتنا گانا بجانا ہوگا، جتنا فسق و فجور ہوگا، جتنا اس میں مکس گیدرنگ ہوگی، جتنا اس میں ڈانس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی، جتنا اس کے اندر اسراف کیا جائے گا، جتنا اس میں بے پردگی ہوگی، جتنا اس محفل کو محفل گناہ کبیرہ بنایا جائے گا. شب شادی کو شب گناہ کبیرہ قرار دیا جاتا ہے. آج کل جو ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو چیز چل رہی ہے وہ شب گناہ کبیرہ. اور اسی طریقے سے یہ جو تقاریب ہیں یہ ساری گناہ کبیرہ کی تقاریب، اس کے اندر اگر سارے گناہ آپ کیلکولیٹ کرنے بیٹھے تو پورے صفحات بھر جائیں، اتنے گناہ ان تقاریب میں ہوتے ہیں. ان تقاریب کے اندر یہ لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہونے جا رہی ہے خود اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے جو پیدا ہونے والے بچے ان کا سعادت مند ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور صرف یہ منگنی کی رسم کی حد تک صرف باتیں رہتی، اب جب منگنی ہو جاتی ہے تو اب ان کی بات چیت آپس میں شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک اور حرام کام ہے. ان کا ملنا ملانا، آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، ایک گھومنے کے لیے جانا، رومانٹک گفتگو، یہ سب حرام ہے، کیونکہ یہ سب دونوں بالکل نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ جناب منگیتر سے بات چیت کرنا، فون پہ چیٹ وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ تو ان کو یہی علماء کی طرف سے جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ عام نامحرم سے زیادہ خطرناک ہے منگیتر سے بات کرنا. اس میں تو پھر بھی کچھ حجابات آ جاتے ہیں، یہ تو سوچتے ہیں کہ اب ہماری شادی ہونے والی، بہت سے حجابات ان کے بیچ میں سے ترک ہو جاتے ہیں.
اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل عام سی باتیں شروع میں کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کی ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پر ہوتی، گناہ میں پڑنے کے شدید امکانات ہوتے ہیں. تو مستقبل کے بچے کے یہ ماں اور باپ جو بننے والے ہیں یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کس طریقے سے ایک بچے کی صحیح اسلامی تربیت کر سکیں گے؟ وہ تقریب جس کے اندر اس کی ابتدا رکھی جانے والی ہوتی ہے اسی کے اندر اتنے گناہ ہیں، اور اس کے بعد کی منگنی والی زندگی کے اتنے گناہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا پھر سعادت مند ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان تمام رسومات سے جس کے اندر حرام کاریاں ہوں، ان سے اپنے آپ کو، نسلوں کو تربیت کے اندر، ان نسلوں کی بہترین تربیت کے حوالے سے ان تمام رسومات کے اندر سے ان تمام حرام کاموں کو نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکی اور خراب نسلیں معاشرے کے اندر آئیں گی. اور اس کے بعد پھر شادی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی اس کے اندر وہ والی ہم خرابیاں بیان کریں گے. شادی کے اندر جو تربیت اولاد کے اندر بہت زیادہ پیش آنے والی ہوتی ہیں. تو آج کی حد تک ہم صرف ایک لحاظ سے منگنی اور اس کے بعد تک رہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج کی پوری گفتگو ہو گئی اور اس کے اندر صرف اہمیت کا احساس آپ کو دلایا گیا کہ کتنا اہم ٹاپک ہے، کتنی باتوں کی اس میں، اور کچھ اس کے بعد جو باقاعدہ عملیات انجام دینے آئندہ کہ کیسے شادی کے بعد سے لے کر اور بچے کی ولادت سے پہلے تک کہ کون کون سے اس کو عملیات انجام دیں، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو عنوان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.